اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو ولاگ۔ آج میں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا ایک اور سوسائٹی ہے جو ایکسپریس وے کے اوپر ہے اور اس کو کہا جاتا ہے جناح گارڈن۔ جناح گارڈن کے بارے میں کافی لوگوں کی کوئریز آ رہی تھیں، کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ ہمیں اس جگہ پہ لے کے جائیں جناح گارڈن کا جو فیز 1 ہے۔ اس کے 2 فیزز ہیں، فیز 1 اور فیز 2۔ فیز 1 جو ہے اس کا میں پورا آپ کو تفصیلی جائزہ دوں گا اور لے کے جاؤں گا کہ کہاں سے ہم لوگوں نے کیسے جانا ہے اس کے اندر اور اس کی لوکیلٹی کیا ہے اور آیا یہ CDA اپرووڈ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، پر اس کے لیے آپ لوگوں نے ویڈیو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھنی ہے۔ میں راستہ بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، ساری چیزیں سمجھاؤں گا، اس میں سائزز کون کون سے ہیں پلاٹس کے، آیا اس میں کمرشل کی کیا پوزیشن ہے، یہ ساری باتیں ہم ایک تفصیلی گفتگو اس پہ کریں گے۔ اور اس میں انسٹالمنٹ کے اوپر آیا آفیسز، فلیٹس اور گھر وغیرہ بھی اویلیبل ہیں، تو وہ چیزیں بھی ہم لوگ اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے کہ ان کی کیا سچویشن ہے، کس طریقے سے آپ کو مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے، کیونکہ میکسیمم لوگوں کی یہ کوئریز آتی ہیں اور کافی لوگوں کے میسیجز آئے ہیں میرے پاس کہ جناح گارڈن کے اندر انسٹالمنٹ کے گھر ہیں، تو ان کا بھی آپ ذرا وزٹ کروائیں اور ہمیں دکھائیں کہ وہ کیسے گھر ہیں۔ تو یہ ساری ڈسکشن ہوگی ایک تفصیل کے ساتھ، پر ادھر جا کے میں آپ کو پھر پوری بات بتاؤں گا۔ تو ابھی ہم لوگ چلیں گے جناح گارڈن کی طرف، راستہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر فردر ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جناح گارڈن۔ اچھا جی، ابھی ہم لوگوں نے اپنے سفر کا آغاز G14 سے کیا ہے۔ یہ جو کالی کلر کی گاڑی نکلی ہے ہمارے سامنے، تو یہ G13 اور G14 کو جو روڈ بائرفرکیٹ کرتی ہے تو ادھر سے یہ نکلی ہے۔ اور یہ سامنے جو آپ لوگوں کو میٹرو سٹیشن نظر آ رہا ہے، تو یہ G13 کا میٹرو سٹیشن ہے، پر اس کا نام جو اس کو دیا گیا ہے تو یہ گولڑا موڑ میٹرو سٹیشن ہے، اور ہمارا رخ جو ہے ابھی 0 پوائنٹ کی طرف ہے۔ تو ہم لوگ کشمیر ہائی وے سے ہوتے ہوئے جائیں گے ایکسپریس وے کی طرف، اور یہ لیفٹ پہ جو آپ کو یہ بورڈ دیکھ رہا ہے تو یہ سیکٹر G13 فیڈرل امپلائیز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کا یا ایسا کوئی سیکٹر ہے۔ تو اس میں اگر کوئی کوئریز ہیں آپ کی تو تب بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں اور واٹس ایپ پہ بھی۔ تو ہم لوگ ابھی سیدھا جائیں گے، میں مزید آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون کون سی ڈیسٹینیشنز یا کون کون سے سیکٹرز راستے میں آتے ہیں۔ ہم لوگوں نے سٹریٹ جانا ہے، جب ہم اس روڈ سے ایگزٹ کریں گے تو تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب ادھر سے آپ لوگوں نے ایگزٹ کرنا ہے اگر آپ لوگ جا رہے ہو جناح گارڈن کی طرف۔ تو چلیں اب فردر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ جی، تو ابھی یہ جو آپ کو میٹرو سٹیشن دکھ رہا ہے تو یہ G13 کا میٹرو سٹیشن آ گیا ہے۔ اس سے ہم لوگ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ہمارے آگے آئے گا G11 کا سگنل، تو اس کو ہم لوگ کراس کرتے ہیں۔ ویسے یہ G13 کا جو انہوں نے میٹرو سٹیشن جس کا نام G13 دیا ہے تو یہ G12 کے پاس ہے یہ میٹرو سٹیشن، تھوڑا سا الٹ پلٹ انہوں نے نام دیے، بہرحال ہمیں کیا، چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا چیزیں آتی ہیں۔ اچھا جی، یہ ابھی جو میٹرو سٹیشن آپ کو دکھ رہا ہے تو یہ نسٹ سٹیشن اس کو کہا جاتا ہے۔ رائٹ سائڈ پہ ہمارے تھوڑا سا آگے کر کے یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک راستہ دکھ رہا ہے، تو ادھر جو ہے یہ نسٹ یونیورسٹی کی طرف راستہ جاتا ہے، اور یہ لیفٹ کی طرف آپ G11 سیکٹر کے اندر جا پائیں گے اس راستے سے۔ ایک راستہ تھوڑا آگے کر کے بھی ہے، پر وہ آپ سمجھے کہ G10 اور G11 کو بائرفرکیٹ کرتا ہے، اس راستے سے آپ G10 کے اندر بھی جا سکتے ہیں۔ بہرحال میں دکھاتا ہوں آپ کو، وہ بھی میں چیدہ چیزیں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی یا ابہام نہ رہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے جانا ہے۔ تو اگر فیوچر میں آپ لوگوں نے کہیں لائک سپوز آپ لاہور سے آتے ہیں، پشاور سے آتے ہیں، یا کسی بھی
شہر سے آتے ہیں تو یہ مین انٹرنس ہے اسلام آباد کی کشمیر ہائی وے، جس کو سری نگر ہائی وے بھی کہا جاتا ہے. تو اس لیے میری تھوڑی سی تفصیلاً ویڈیو ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ لوگ تھوڑا سا برداشت کر لیا کریں ان چیزوں کو، میری باتوں کو. تو چلے اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز آ رہی ہے. جی تو اب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں G10 کا جو سگنل، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ اندر جو لیفٹ کی طرف روڈ جا رہی ہے، یہ G10 اور G11 کو بائرفرکیٹ کرتی ہے. آپ کے رائٹ سائڈ پہ G10 آ جائے گا اور لیفٹ سائڈ پہ G11. ہم لوگوں نے اسٹریٹ ابھی بھی جانا ہے، اور یہ میٹرو اسٹیشن جو ہے اس کو G10 کا میٹرو اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا چیزیں آتی ہیں. ابھی یہ سامنے جو آپ کو اسٹیشن نظر آ رہا ہے تو اس کو NHA میٹرو اسٹیشن بولتے ہیں. یہ میٹرو بسز جو اسلام آباد کے اندر چلتی ہیں، اور اس سے جیسے ہی ہم لوگ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو، ادھر لیفٹ پہ ایک اور راستہ اندر جائے گا اور وہ آپ کو لے کے جائے گا سیدھا کراچی کمپنی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ لیفٹ کی طرف ایک گاڑی مڑی، یہ بائک جدھر پہنچی اس کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ راستہ جا رہا ہے. تو یہ آپ کو کراچی کمپنی مارکیٹ میں لے کے جائے گی، جو مرکز ہے مین G9 کا، اور G9 سیکٹر میں آپ کو بالکل بیچوں بیچ آپ کو لے کے چلا جائے گا. اچھا، اس سے جب ہم تھوڑا سا آگے ہوئے تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ایک راستہ جاتا ہے جو سیکٹر F8 اور F9 پارک کی طرف آپ کو لے کے جائے گا. میں دکھاتا ہوں آپ کو وہ بھی. یہ جو سامنے بڑی گاڑی جا رہی ہے، ایک گاڑی وہ آپ کو اوپر کی طرف لیفٹ کی طرف جاتے ہوئے دکھ رہی ہے. تو اس راستے سے آپ G8 وغیرہ، اور ادھر سے یہ رائٹ جو آپ گاڑیاں کافی دیکھ رہے ہیں، تو یہ اسلام آباد کا سب سے بڑا اتوار بازار ہے. تو ہم لوگوں نے ابھی اسٹریٹ جانا ہے 0 پوائنٹ کی طرف. ادھر سے ہم لوگوں نے ایگزٹ ہونا ہے، اور ہمارے راستے میں آپ کو چند چیزیں پڑیں گی. اچھا، ادھر سے ایک اور یہ لیفٹ کی طرف یہ بریجز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا انٹرچینج بنا ہوا ہے، اور یہ لیفٹ کی طرف جو وہ وائٹ گاڑی آپ کو جاتے دیکھ رہی ہے اور یہ سلور کلر کی، تو اس راستے سے آپ ہوتے ہوئے IJP روڈ کی طرف آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. یہ سامنے جو آپ کو یہ برج گول سامنے اوپر کی طرف رائٹ کی طرف جاتے ہوئے دکھ رہا ہے، تو یہ آپ کو IJP روڈ راول پنڈی کے ڈبل روڈ کرکٹ اسٹیڈیم کی طرف آپ کو لے کے چلا جائے گا. ہم لوگوں نے ابھی اسٹریٹ ہی جانا ہے. تو یہ لیفٹ سائڈ پہ ابھی ہمارے آ گیا ہے G8 سیکٹر. یہ آپ کو ادھر یہ جو گاڑی نکلتے ہوئے دکھ رہی تھی، تو یہ G8 کی طرف راستہ جا رہا تھا، اور رائٹ سائڈ پہ ہمارے H8 اور H سیکٹرز، اور اس کے بعد I8 سیکٹر. اور یہ جو راستہ نیچے جا رہا ہے تو یہ آپ کو سیدھا لے کے جائے گا بلو ایریا کی طرف، فیصل مسجد کی طرف. یہ سامنے آپ کو اسلام آباد مونومنٹ، اور جس کو پاکستان مونومنٹ بھی کہا جاتا ہے. ابھی ہم لوگ تقریباً پہنچ چکے ہیں 0 پوائنٹ کے برج کے اوپر. تو ادھر سے یہ جو اسٹریٹ روڈ جا رہی ہے یہ آپ کو لے کے جائے گی سرینا ہوٹل کی طرف، یا بالکل اگر آپ اسٹریٹ جائیں گے تو مری کی طرف آپ نکل جائیں گے، جو کہ آپ کو کنیکٹ کرے گی مری روڈ کے ساتھ. ادھر سے ہم لوگوں نے اب یہ لیفٹ جو گاڑیاں اور یہ بائک آپ کو جاتے ہوئے دکھ رہی ہے، تو ہم ان کے پیچھے پیچھے لیفٹ پہ ایگزٹ کریں گے، اور پھر ہم باقاعدہ طور پہ جوائن کر لیں گے ایکسپریس وے، جس سے ہوتے ہوئے آپ راول پنڈی فیض آباد کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور DHA کی طرف بھی، نیول انکریج کی طرف. تو ہم لوگوں کا رخ ابھی اسی طرف ہوگا، کیونکہ اسی روڈ سے ہوتے ہوئے ابھی ہم لوگوں نے بالکل اسٹریٹ جانا ہے، اور ہم پہنچیں گے جناح گارڈنز کی طرف. یہ ابھی ہم باقاعدہ طور پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ برج. اس برج سے ہوتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک گول سرکل لیا اور نیچے ہم آئے. اب ہم لوگوں نے بالکل اسٹریٹ جانا ہے، ابھی کوئی دائیں بائیں کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہمیں لے کے جائے گی، یہ روڈ جو ہے اسٹریٹ ہمیں لے کے جائے گی اپنا ٹی چوک کی طرف بھی، جو مطلب ہے GT روڈ کو کنیکٹ کرتی ہے. تو ہم لوگ اب اسٹریٹ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے کیا چیزیں آتی ہیں. تو ابھی یہ لیفٹ کی طرف آپ کو ایک راستہ جاتا ہوا دکھ رہا ہے، تو یہ آپ کو لے کے جائے گا لوک ورسا کی طرف.
آپ 1969 ریسٹورینٹ ہے اس کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں. اور یہ سامنے جو برج آپ کو دکھ رہا ہے تو اس برج کو جیسے ہی ہم کراس کریں گے اور ہم ایک گول سا سرکل لے کے واپس اس برج پہ کراس ہوں گے اس روڈ سے تو ہمارے رائٹ سائڈ پہ آ جائے گا سیکٹر I-8. اس کے اندر بھی اپارٹمنٹس جو CDA کے اپارٹمنٹس ہیں یہ سائڈ جو ہے یہ I-8 کی ہے. تو CDA کے جو اپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی ڈفرینٹ سائزز ہیں اور ڈفرینٹ اس کی پرائسز ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی اگر آپ کی کوئی کوئریز ہوں تو آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر پہ یا کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. جی تو ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. یہ لیفٹ کی طرف آپ کو ایک راستہ دکھ رہا ہوگا تھوڑا سا آگے کر کے. یہ آپ کو وہ سفید گاڑی گئی اور اس کے پیچھے یہ سوزوکی گئی تو یہ روڈ آپ کو سیدھا کنیکٹ کرے گی مری روڈ کی طرف اور آپ کی فیسنگ ہو جائے گی مری کی طرف. اور یہ سامنے جو برج آپ کو دکھ رہا ہے اور یہ ٹرک اوپر سے گزرتے ہوئے دکھ رہا ہے تو یہ آ رہا ہے راولپنڈی مری روڈ کی طرف سے یا آپ سمجھے فیض آباد اور IJP روڈ سے ہوتا ہوا یہ ٹرک گزر رہا تھا. اور یہ لیفٹ کی طرف اگر آپ گول سرکل لے کے اس برج کے اوپر آئیں گے تو آپ کی فیسنگ ہو جائے گی راولپنڈی کی طرف جو مری روڈ جا رہی ہے اس کے اوپر آپ کے راجہ بازار آپ کمرشل مارکیٹس 6 روڈ اور ڈیفرنٹ صدر کی طرف اگر آپ جانا چاہو مال روڈ کی طرف تو اس روڈ سے آپ جا سکتے ہو. ہم لوگوں نے ابھی اسٹریٹ جانا ہے. ہم لوگوں نے دائیں بائیں بالکل نہیں موڑنا اور اسٹریٹ جائیں گے اسی ایکسپریس وے کے اوپر ٹو ورڈز جو لاہور کی طرف GT روڈ کے پاس یہ روڈ جا کے ختم ہوتی ہے. تو ابھی ہم لوگ تھوڑا سا آگے جائیں گے. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے جو آپ کو برج دکھ رہا ہے تو اس کے اوپر اگر آپ لوگ آگے جیسے ہی ہم اس برج کو کراس کریں گے تو لیفٹ سائڈ پہ ایک اور ایگزٹ اور گول سرکل چڑھ کے آپ لوگ اس برج کے اوپر جائیں گے تو آپ کی فیسنگ ہو جائے گی پنڈی صدر کی طرف آپ جا سکتے ہو یا آپ کہہ سکتے ہو کہ کچہری کی طرف آپ جا سکتے ہو. یہ جو لیفٹ سائڈ پہ راستہ جا رہا تھا ہم لوگوں نے اسٹریٹ جانا ہے. بالکل وہی والی بات کہ ہم نے دائیں بائیں پتہ نہیں یہ گاڑی والا کیوں بریکیں لگا رہا ہے. بہرحال چلیں اب تو ہم لوگ اسٹریٹ جائیں گے اور تھوڑا سا آگے کر کے ہمارے کیا چیز آتی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو یہ بورڈ دکھ رہا ہے یہ KFC والا اور اس سے آگے یہ پیٹرول پمپ ہے اٹک کا. اس سے جیسے ہی ہم لوگ تھوڑا سا آگے ہوتے ہیں میکڈونلڈ اور یہ ساری چیزیں آپ کو دکھ رہی ہوں گی. یہ جو وائٹ گاڑی جا رہی ہے تو یہ آپ کو سیدھا لے کے یہ روڈ جو ہے یہ آپ کو اندر کی طرف سیدھا گلبرگ گرینز اور اس کے بعد گلبرگ ریزیڈینشیا کے اندر لے جائے گی. پر ہم لوگوں نے ابھی بھی اسٹریٹ جانا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں گلبرگ گرینز کا انٹرچینج. تو بہرحال ہم لوگوں نے سیدھا جانا ہے. ہمارے دائیں بائیں کافی سوسائٹیز آئیں گی پر مین جو ہمارا آج کا مدعا ہے وہ جناح گارڈنز ہے. اچھا جی ابھی آپ لوگوں نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا. یہ سامنے جو آپ کو بلڈنگ دکھ رہی ہے پر اس سے پہلے میں یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو دکھا دوں تو یہ کورنگ ٹاؤن کا ایریا ہے اور یہ سامنے جو بلڈنگ آپ کو دکھ رہی ہے تو یہ امارات کی بلڈنگ ہے. اس کے اوپر روف ٹاپ کے اوپر منال آ چکا ہے ابھی اس میں مطلب کام چل رہا ہے. اور یہ لیفٹ کی طرف جو ایگزٹ آپ کو دکھ رہا ہے تو اس سے اگر آپ لوگ ایگزٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگ انٹر ہو جائیں گے PWD کے اندر پاکستان ٹاؤن کورنگ ٹاؤن اور یہ ساری سوسائٹیز کی طرف آپ یہ برج کے نیچے سے اگر ہوتے ہوئے نکلیں گے تو ادھر چلے جائیں گے. اچھا اس بلڈنگ کے اندر کافی مطلب چیزیں اب آنے والی ہیں. ابھی ہم لوگ جیسے ہی یہ برج کراس کریں گے تو اس بلڈنگ کے یہ امارات کی جو بلڈنگ ہے اس کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ اس سے پہلے بھی ایک راستہ جاتا تھا اندر جناح گارڈن کی طرف پر ہم لوگ تھوڑا سا آگے کر کے جب جائیں گے ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں پر آپ لوگوں نے سکپ بالکل نہیں کرنا ویڈیو کو. اگر سکپ کریں گے تو ہو سکتا ہے شاید آپ لوگ سیدھا چلے جائیں. تو یہ ادھر سے ابھی ہم لوگ تھوڑا سا آرام سے اندر کی طرف گاڑی لیتے ہیں. یہ تھوڑا سا اور مزید ہم آگے جائیں گے تو ابھی یہ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے امارات. اس کے ساتھ یہ گرین سا جو پردہ سا ارے یہ کیا کر رہا ہے گاڑی والا. اچھا تو یہ ادھر سے ہم لوگ ابھی لیفٹ ہو جاتے ہیں.
अब जैसे ये लेफ्ट होते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने इस रोड को नहीं छोड़ना। अभी आप देखते जाएं कि कैसे कैसे हम जाते हैं। बहरहाल ये अभी बिल्डिंग में काफी तेजी से काम चल रहा है, इसके अंदर काफी चीजें आने लगी हैं, मॉल बनने लगा है, काफी आपको एक अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है दिख रही है, और अभी इसमें काम चल रहा है, तो इस वजह से इन्होंने ये एक रोड को बंद रखा हुआ है। तो हम लोग अब रॉन्ग साइड पे होते हुए एंटर होंगे जिन्ना गार्डन्स के अंदर। अच्छा जी, अभी हम लोग बाकायदा उसी रोड पे, जो हम मेन एक्सप्रेस वे से जिस पे एंटर हुए थे, हम अभी तक उसी रोड के ऊपर हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे मजीद जाएंगे तो एक गोल सर्कल सा आएगा और एक रास्ता लेफ्ट साइड पे मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। वो जो मैं कह रहा था ना कि इमारत की बिल्डिंग से पहले एक रास्ता उधर से भी एंटर होता है, तो ये अभी आपके सामने ये गोल सर्कल आ गया, और ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये लेफ्ट साइड से जो ये रोड आते हुए दिख रही है, ये जो बाइक चली गई है, तो इस साइड से भी आप लोग आ सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, और जिन्ना गार्डन के अंदर एंटर हो जाएंगे। हम ये गोल सर्कल लेंगे और राइट की तरफ अब जब हम हो गए हैं, तो ये रोड आपको स्ट्रेट, अब आप समझेंगे तकरीबन आप एंटर हो गए हैं जिन्ना गार्डन के अंदर। बस अभी ये सामने ही आपका एक बैरियर आएगा, तो उसको जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो हम लोग एंटर हो जाएंगे बाकायदा तौर पे जिन्ना गार्डन्स के अंदर। तो अभी देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें हैं, मकानात वगैरह कैसे बने हैं, क्या चीजें हैं, इंस्टॉलमेंट की क्या सिचुएशन है इधर, घरों की जो लोगों की क्वेरीज आती हैं, लोगों को पता चला है कि इधर इंस्टॉलमेंट पे भी घर वगैरह हैं। तो अभी अंदर एंटर होते हैं तो सारी तफसील देखते हैं। एक सेकंड, ये ट्रक वगैरह से जरा मैं क्रॉस हो जाऊं, क्योंकि ये बीचों बीच रोड के खराब खड़ा है। तो ये अभी हम लोग प्रॉपरली एंटर हो गए हैं और ये जिन्ना गार्डन्स का एरिया है। तो काफी नीट एंड क्लीन, मुझे तो फर्स्ट इंप्रेशन इसका बहुत अच्छा लगा है। ये स्ट्रीट्स में काफी दरख्त वगैरह और ऐसी चीजें लगी हुई हैं। आबाद सोसाइटी लग रही है मुझे, और ये सीडीए से अप्रूव्ड है। बहरहाल आप अपने तौर पे सीडीए की वेबसाइट पे जाके अपनी तसल्ली के लिए आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा ऐसा है कि इधर का अगर कोई रिहायशी है, देखें हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, हम रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, तो हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती कि जो इधर के रिहायशी हमें दे सकते हैं। अगर कोई हमारा व्यूअर या सब्सक्राइबर, थोड़ा सा मैं ये स्ट्रीट के अंदर भी आप लोगों को ले जाऊं तो अंदर भी दिखा दूं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था व्यूअर या सब्सक्राइबर हमें पानी, बिजली और गैस के हवाले से, मुझे और मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए वो कमेंट्स में लाजमी बताए कि पानी बिजली की क्या सिचुएशन है। अच्छा, स्ट्रीट्स दिखाने के बाद हम वापस इस रोड के ऊपर आ गए हैं, और ये हमारे राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा, तो ये स्कूल बना हुआ है। इस घर के अंदर बैरियर्स लगे हुए हैं, लोगों ने अपनी स्ट्रीट्स के अंदर बैरियर वगैरह लगाए हुए हैं। अच्छा, गलियों में मैंने कुछ घर देखे, उसके ऊपर मुझे गैस के मीटर भी नजर आए। तो बहरहाल जो भी सब्सक्राइबर या व्यूअर इधर रहता है, जो इधर का रिहायशी हो, तो वो उसने लाजमी हमें बताना है कि इधर बिजली, पानी, गैस की क्या सिचुएशन है और सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं तो वो हमें बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। तो अभी हम लोग इधर से थोड़ा सा लेफ्ट लेते हैं और इसका जो सिविक सेंटर है, जो मार्केट है, तो उसकी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है। और घर वगैरह काफी, और मतलब ग्रीनरी काफी मुझे नजर आ रही है इस सोसाइटी के अंदर। तो एक ओवरऑल जो इसका फर्स्ट इम्प्रेशन है, तो वो अच्छा इम्प्रेशन है जो दिखने में हमें अपनी आंख से नजर आ रहा है। बहरहाल ये देखें, घर के ऊपर नहीं, आपको लोगों को नजर नहीं आएगा, वो मीटर लगा हुआ था। मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को बाकायदा मैं आप लोगों को भी दिखा दूं कि गैस के मीटर इधर लगे हुए हैं। तो ये मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, ये देखें, ये गैस के मीटर घर के ऊपर लगे हुए हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा मजीद स्ट्रेट जाते हैं तो वो सामने आप लोगों को बिल्डिंग्स वगैरह अगर दिख रही हो,
थोड़ा सा ये जो आपको ऊपर टावर लगे हुए दिख रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर, तो ये इसका मेन सिविक सेंटर है। तो देखते हैं इधर के क्या सूरत हाल है दुकानों वगैरह की, क्या मतलब है, क्या ग्रोसरी की चीजें, जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं, आया वो इधर मिल पाती है कि नहीं। तो ये सामने आपको, बल्कि आप लोग अपनी आंख से ही देख लें कि क्या क्या चीजें इधर अवेलेबल हैं। तो ये काफी मतलब है आबाद एक वो है, ये सारा मेडिकल स्टोर और डॉक्टर्स वगैरह, बैंक्स वगैरह, ये सारी चीजें इधर आप लोगों को दिख रही होंगी। ये लाइट बैंक तो बल्कि ये राइट पे मुझे नजर आ रहा है। अभी मार्केट को तो हमने क्रॉस कर लिया, अभी स्ट्रेट जाते हैं थोड़ा सा। ये तो काफी डेवलप्ड एरिया थे ना, तो इनको देखने के बाद अभी हम फर्दर देखते हैं कि आगे की क्या सिचुएशन है। आगे थोड़ा सा हम जैसे जैसे आगे करके इसके अंदर अंदर जाएंगे मजीद, तो आगे आपको नए घर भी बनते हुए दिखेंगे। थोड़ा सा दिखाता हूं मैं आपको पूरा एरिया, तो वीडियो आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करनी। इधर स्कूल वगैरह नई कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। अच्छा, नए जो ब्लॉक्स हैं उसमें 5 मरले के प्लॉट भी कुछ हैं, और 30x60 केस में बहुत जो 7 या 8 मरला जिसको कहा जाता है, तो वो तो काफी प्लॉट है। बहरहाल फिर एंड में मैं सारी तफसील के साथ आपके साथ गुफ्तगू करूंगा, पर अभी फिलहाल आप लोग एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को ये 5 मरले के जो प्लॉट है ना, जो नए क्रिएटेड हैं, अभी उधर गलियां कच्ची पक्की बनी हुई है, और ये उसके करीब भी एक मार्केट बनी हुई है। मे बी इसको कोई शाहीन मार्केट कहते हैं या क्या, इस तरह का कोई नाम है। तो इसमें भी काफी ये बिल्डिंग्स वगैरह बन चुकी हैं। बहरहाल चलते हैं, ये अब हम 5 मरला के प्लॉटों को एक्सप्लोर करते हैं कि उधर क्या सिचुएशन है, घर वगैरह बन रहे हैं या अभी कोई तामीराती काम चल रहा है या नहीं। तो ये देखें, ये सामने जो आपको ये अब घर कंस्ट्रक्ट होते हुए दिख रहे हैं, तो इधर गली मतलब अभी कच्ची पक्की सी गलियां हैं। तो ये सारे 5 मरले के घर हैं। ये जो दाएं बाएं आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह खड़े दिख रहे हैं ना, तो ये सारी स्ट्रीट्स जो हैं इनमें 5 मरला के साइज के, जिनकी डायमेंशन 25x50 होती है। तो ये आप देख लें, अभी मतलब वही वाली बात है कि अभी इसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उस वजह से मतलब है सोसाइटी ये नहीं कर रही कि इसको पक्का अभी प्रॉपरली नहीं कर रही है इन स्ट्रीट्स को, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि लोगों के सरिया वगैरह, सीमेंट और इन चीजों के ट्रक्स और ट्रॉलीज वगैरह आती हैं, तो वो दोबारा फिर रोड्स टूट जाती हैं। तो नॉर्मली सोसाइटी तब रोडों को मतलब है ब्लैक टॉपिंग करती है कि जब तक उसमें प्रॉपरली घर जो हो 50-60% ना बन जाए। तो इधर की प्राइसेस के हवाले से भी मैं बताऊंगा कि इधर 5 मरले का प्लॉट आपको कितने में मिल सकता है। बहरहाल ये देख लें आप सारा एरिया अपनी नजर से, अपनी आंख से, ताकि ये गली भी आप देख रहे हैं अभी ये कच्ची है, अभी इसको बिल्कुल ब्लैक टॉपिंग नहीं किया हुआ है, बस एक रफ सी गली है। अच्छा, तो 5 मरले का एरिया तो आप लोगों ने देख लिया। अभी हम वापस जाएंगे उसी साइड पे जो हमारा सिविक सेंटर था, और ये इधर अल खिदमत वालों का कोई क्लिनिक भी था। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, क्लिनिक्स वगैरह, हॉस्पिटल भी, छोटे मोटे डॉक्टर्स, मतलब ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। स्कूल वगैरह काफी मुझे दिखे हैं। बाकी कोई ऐसा मुझे कोई इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नजर नहीं आया। हाँ, वो चीज है कि आप सीडीए की वेबसाइट पे जाके अपने तौर पे चेक कर सकते हैं कि इसकी एनओसी की क्या पोजीशन है, एलओपी की क्या पोजीशन है। तो ये चीजें आप लोग खुद अपनी तसल्ली किया करें। तो ये अभी हम लोग वापस आ गए हैं सिविक सेंटर की तरफ, और ये हमारे लेफ्ट साइड पे एक मस्जिद बनी हुई है, तकरीबन मतलब ज़ेर तामीर आप कह सकते हैं। इसमें अभी काम भी चल रहा है और लोग नमाजी नमाज भी अदा कर लेते हैं इस मस्जिद के अंदर। अच्छा, मसाजिद मैंने देखी तो कुछ मसाजिद ज़ेर तामीर हैं और कुछ में अभी काम चल रहा है। सिविक सेंटर के पास पहुंच गए हैं, ये लाइट बैंक आपको दिख रहा है। इधर से अभी हम लोग थोड़ा सा आगे निकलते हैं ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों ने कहाँ निकलना है। ये राइट साइड पे आपको एजुकेटर स्कूल दिख रहा है, तो इधर से अभी हम लोगों ने लेफ्ट ले लेना है। लेफ्ट लेते ही हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो ये हमारे राइट साइड पे आपको घर वगैरह दिख रहे हैं।
اور یہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے وہی سیوک سینٹر ہے. تو اب تھوڑا سا ہم آگے جاتے ہیں اور یہ واٹر ٹینک آپ کو دکھ رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ادھر پانی کی کمی ہوگی. بہرحال ابھی ادھر سے ہم لوگ رائٹ لیتے ہیں اور ہمارا رخ کہاں پہ ہوگا یہ دیکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے آپ لوگوں نے ویڈیو سکپ نہیں کرنا. اچھا ٹینکر وغیرہ بھی نہ دکھ رہے ہیں کہ ادھر کوئی پانی کا پرابلم چل رہا ہے یا کیا مسئلہ ہے. بہرحال یہ ہمیں کوئی بھی ویور یا سبسکرائبر اگر اس سوسائٹی میں رہ رہا ہے تو اس نے ضرور ہمیں بتانا ہے. اچھا یہ روڈ جو ہے اسٹریٹ ہمیں لے کے جائے گی اور یہ ہمیں کنیکٹ کرے گی جو نیول انکریج والی روڈ ہے جو کہ آپ مین روڈ کی طرف سے آتے ہیں یہ ایکسپریس وے سے اور نیول انکریج کا ایک انٹرچینج آتا ہے تو اس سے آپ انٹر ہوتے ہیں لیفٹ سائڈ کی طرف اور نیول انکریج کی طرف آپ کا رخ ہوتا ہے تو ہمیں یہ روڈ جو ہے کنیکٹ کرے گی اس روڈ کے ساتھ. بہرحال میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں اسکول وغیرہ اس گھر میں بھی بنا ہوا ہے اور یہ کافی اچھے گھر خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں. ادھر بھی یہ سارا جو ہے اپنا فیز 1 کا حصہ ہے اور یہ لیفٹ سائڈ پہ ادھر بھی آپ کو کمرشل دکھ رہا ہے. تو کمرشلز وغیرہ کافی مجھے دکھے ہیں اس ایریا کے اندر. تو یہ ابھی تھوڑا سا ہم لوگ جیسے ہی یہ کمرشل کو کراس کریں گے تو یہ آ جاتا ہے اس کا ادھر یہ ایگزٹ گیٹ. تو ادھر سے ہم لوگ جیسے ہی یہ ایگزٹ کریں گے تو یہ لیفٹ کی طرف ہم جب ہوں گے تو ہماری فیسنگ یا ہمارا جو رخ ہوگا تو وہ نیول انکریج کی طرف ہو جائے گا. نیول انکریج نیوی والوں کی سوسائٹی ہے. تو ابھی ادھر سے ہم تھوڑا آگے جا کے یو ٹرن لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے واپس کیسے جانا ہے. اچھا ابھی ہم لوگوں نے یو ٹرن لے لیا اور یہ رائٹ سائڈ پہ بینک اور یہ گیٹ آپ کو دکھ رہا ہے. تو یہ جناح گارڈن فیز 1 کا وہ والا گیٹ ہے جو نیول انکریج روڈ کو کنیکٹ کرتا ہے. تو اچھا یہ تو ہو گیا ایک چھوٹا سا ریویو. ابھی ہم چلتے ہیں آفس کی طرف اور پھر فردر ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیا چیزیں ہیں. اچھا جی تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی. سارے راستے کی ٹریولنگ بھی میں نے آپ کو دکھا دی. ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ کون کون سے ایریاز آئے, ٹائم ہمارا کتنا لگا. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو ابھی باقی تفصیلاً بتاتا ہوں. اچھا گھروں کے حوالے سے جو انسٹالمنٹ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر ڈاؤن پیمنٹ دے دیں اور ہمیں کوئی گھر ایسا مل جائے, کیونکہ کافی کویسچنز آتے ہیں. میں بار بار ویڈیو میں یہ چیز ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو پراپر سوسائٹیز یا پراپر سیکٹرز ہیں تو ان کے اندر ایسا کوئی آپشن نہیں ہوتا. موسٹلی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اگر 40-50 لاکھ یا 20 لاکھ یا 30 لاکھ دے کے اور ہم گھر لے لیں, اور پتہ نہیں کن لوگوں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ جناح گارڈن کے اندر ایسے کوئی آپشنز ہے. جناح گارڈن کے اندر بالکل بھی ایسا کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ 20-30 یا 40 یا 50 لاکھ روپے دے کے باقی 20 یا 30 ہزار روپے یا 50 ہزار روپے مہینہ انسٹالمنٹ کی مد میں دیں اور آپ اس میں رہنا شروع کر دیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جس نے بھی آپ کو کہا ہوا ہے, کیونکہ میرے سے کمنٹس میں لوگ پوچھتے ہیں, واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں, ایس ایم ایس کرتے ہیں موبائل نمبر پہ کہ جناح گارڈن میں ایسا ہے, جناح گارڈن میں انسٹالمنٹ پہ گھر مل رہے ہیں. تو بالکل آپ کے ساتھ غلط بیانی ہو رہی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو پیسے دے بیٹھیں اور پھر کل کو اس کو ڈھونڈتے پھریں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسی باتوں سے آپ دور رہیں. جو سی ڈی اے کے پراپر سیکٹرز ہیں اس میں کبھی بھی آپ کو انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز نہیں ملے گی. باقی جو پراپر سوسائٹیز ہیں سی ڈی اے کے انڈر یا آر ڈی اے کے انڈر جس میں گھر بنے ہوئے ہیں, سکولز بنے ہوئے ہیں, کالجز بنے ہوئے ہیں, تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ پوائنٹ تو ہو گیا کلیئر. اچھا اب اس کا جو اگر ہم لوگ جہاں سے شروع ہوئے تھے آلموسٹ ہم نے G14 کے پاس سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور میں نے موٹے موٹے پوائنٹس آپ لوگوں کو, کیونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے, کافی لوگوں کا اعتراض آتا ہے. تو بہرحال جن لوگوں کو مطلب کوئی آبجیکشن ہے میرے یہ سفر کرنا, کیونکہ میرے 90-95% جو میرے سبسکرائبرز ہیں اور ویورز ہیں تو ان کی ریکویسٹ آتی ہے, آپ بے شک کمنٹس میں دیکھ لیا کریں کہ آپ ہمیں پراپر راستہ سمجھایا کریں
کیونکہ میرے موسٹلی ویورز اور سبسکرائبرز آؤٹ آف سٹی یا اوورسیز ہیں، تو وہ ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. ہاں، جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر 8-10 لوگ یا 20 لوگ، تو ان کو تھوڑا سا اعتراض ہوتا ہے. تو ان سے میری گزارش ہے کہ دیکھیں، میں نے اپنی عادت نہیں چھوڑنی. آپ نے اگر ویڈیو دیکھنی ہے تو دیکھ لیں، اگر نہیں دیکھنی تو آپ بے شک سکپ کر کے دیکھ لیں. اور پھر بھی اگر آپ لوگ نہیں ویلنگ ہو ویڈیو دیکھنے میں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں. آپ بالکل اس چیز پہ نہ آپ لوگ ناراض ہوں اور نہ میں میری آپ سے کوئی ناراضگی ہے کہ آپ لازمی ویڈیو دیکھیں. کیونکہ دیکھیں، میں نے جو اکثریت ہے ان کے لیے ویڈیو بنانی ہے. میں نے اقلیت مینز یہ نہیں کہ مطلب ہے اور مقصد کی طرف آپ لوگ لے جاؤ. اقلیت یہ کہ کم لوگ جو ہیں، جو چند لوگ ہیں، تو ان کے لیے میں نے ویڈیو نہیں بنانی، میں اکثریت کے لیے ویڈیو بناتا ہوں. تو چلیں، اب وہ بحث اور گفتگو لمبی ہو جاتی ہے. اچھا، ادھر اگر آپ لوگ آتے ہیں تو آلموسٹ میں نے اس کا انالیسز کیا ہے کہ اسلام آباد کا جو نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اگر آپ ایئرپورٹ سے آتے ہیں تو آپ کا آلموسٹ ٹائم جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے کا ٹائم لگے گا. مطلب ہے کوئی 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، ہر بندے کی جو ڈرائیونگ ہیبٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو وہ بعض لوگ سپیڈ میں آئیں گے، ہو سکتا ہے وہ 48 منٹ 50 منٹ میں پہنچ جائے. بعض لوگ میری طرح ذرا سلو کمر ہوتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے گھنٹے میں پہنچ جائے، 1.25 گھنٹے میں پہنچ جائے. تو یہ تو ہو گیا ٹریولنگ ٹائم ایئرپورٹ کا سواں گارڈن تک. اچھا، ہم لوگوں نے جب اپنا G14 کے پاس سے تقریباً مین جو کشمیر ہائی وے جس کو سری نگر ہائی وے کہتے ہیں، اس کے اوپر سے ہم لوگوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا. تو آلموسٹ ہمارے کوئی تقریباً 35 سے 40 منٹ یا اس طرح کا ٹائم، 45 منٹ میکسیمم آپ کر لیں. تو ادھر سے ہمارا ادھر تک ٹائم لگا تھا. اور اچھا، اس کے جب آپ ایکسپریس وے کے اوپر آ جاتے ہو تو آپ جب انٹر ہوتے ہو تو آلموسٹ آپ کا تقریباً سمجھیں کہ 1 کلومیٹر یہ اندر ہوگا مین روڈ کے. ایک اس کی ایکسس ادھر مین ایکسپریس وے کے اوپر سے ہے، اور دوسری اس کی آپ اگر تھوڑا سا ایکسپریس وے کے اوپر آگے کی طرف جاتے ہیں تو نیول اینکریج کا ایک انٹرچینج آتا ہے. تو اس سے آپ لوگوں نے لیفٹ انٹر ہو جانا ہے ٹوورڈز نیول اینکریج. تو تھوڑا سا میرے خیال سے کوئی 1-1.5 کلومیٹر جائیں گے تو اس کا دوسرا گیٹ جو فیز 1 ہے وہ بھی آ جاتا ہے آپ کا نیول اینکریج والی روڈ پہ. تو یہ تو ہو گئی اس کی لوکیلٹی. اچھا، کافی آباد ہے، بجلی پانی گیس ساری چیزیں موجود ہیں ادھر. میرے خیال سے پانی کا بھی ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہوگا، کیونکہ سوسائٹی بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتی ہے، پلس آپ بور وغیرہ اگر کروانا چاہے تب بھی وہ کروا سکتے ہیں. اچھا، گیس کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے گیس پہ پابندی ہے، تو نئے جو گھر بنے ہیں ان میں آپ کو گیس نہیں ملے گی. پر آج سے مطلب 3-4 سال پہلے جو پرانے گھر بنے ہوئے تو ان میں آپ کو گیس کا آپشن ملے گا کیونکہ میٹرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں. سیوک سینٹر اس کا جو مین ایک مرکز ہے تو وہ کافی میں نے دیکھا، آپ لوگوں نے بھی اپنی آنکھ سے دیکھا ہوگا اگر ویڈیو کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کیا ہوگا. تو کافی وہ آباد ہے، بینکس وغیرہ، یہ ساری فیسیلیٹیز ادھر موجود ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اب ہم پرائسز کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ جو میں پرائسز بتانے جا رہا ہوں تو یہ کیش پیمنٹ پہ ہے. انسٹالمنٹ والی دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کہانی ادھر آپ کو نہیں ملے گی. اور میں پلاٹس کی پرائسز کے بارے میں بتا رہا ہوں. پھر کنسٹرکشن کاسٹ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر گھر کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ اپنا وائس نوٹ یا میسج چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم آپ کو اس کا ایک انالیسز یا اندازہ بتا دیں گے کہ آپ کا گھر اگر آپ سیل کر رہے ہو یا آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو کتنے میں ملے گا اور کس ایج کا ملے گا. مطلب 5 سال پرانا ہے، برانڈ نیو ہے، یا 10 سال پرانا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں. اچھا، اس میں 5 مرلے کے جو پرائسز ہیں
اور ایک چیز میں بتا دوں، اس میں 30x60 جو 8 مرلہ یا 7 مرلہ جس کو کہتے ہیں، تو میکسیمم وہ پلاٹس ہیں۔ پہلے ہم 5 مرلے کیونکہ یہ نئے پلاٹس ہیں، ابھی گلیاں کچی پکی آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، ایسے پراپر گلیاں سٹریٹس وغیرہ اس کی نہیں بنی ہیں۔ اس کی پرائسز آلموسٹ شروع ہوتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن پہ، کہ مطلب ہے تھوڑی سی آبادی کے اندر جو گھر وغیرہ بن رہے ہیں، اور بعض ابھی ایسی سٹریٹس ہیں کہ وہ بالکل کچی بنی ہوئی ہیں، اس پہ بلیک ٹاپنگ یا ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، تو اس کی پرائسز آلموسٹ کوئی 45-50 سے شروع ہو کے تو آلموسٹ 70 لاکھ روپیز تک اس کی پرائسز، 75 بھی مانگتے ہیں لوگ، 80 بھی مانگتے ہیں 5 مرلے کی، جس کی ڈائمینشن ہوتی ہے 25x50۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا سائز جو 30x60 جس کو 7 یا 8 مرلہ، تو وہ بہت زیادہ پلاٹ ہے، اس میں ویریشن بھی بہت زیادہ ہے، اس میں بھی پرائسز اگر شروع ہوتی ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پہ ہے، تو آلموسٹ کوئی 60 لاکھ سے شروع ہو کے تو آپ کی 1,40,45,45، بعض لوگ 1.5 کروڑ روپے بھی پلاٹ کی پرائس مانگتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے 40x80، 12-13 مرلے یا 11 مرلے، کوئی اس کو 11 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے، کوئی 13 کہتا ہے، 40x80 جس کی ڈائمینشن ہوتی ہے، تو وہ پرائسز اس کی تقریباً شروع ہوتی ہیں 1,20,25,00,000 روپے سے شروع ہو کے تو آلموسٹ کوئی 2.5 کروڑ روپے تک بھی اس کی ڈیپینڈ آن لوکیشن کہ کس لوکیشن کے اوپر ہے۔ اور کنال کے پلاٹس جو ہیں وہ آلموسٹ کوئی 280 کے لگ بھگ سے اس طرح شروع ہو کے، یا کم میں بھی آپ کو مل جائے گا اگر تھوڑی سی ڈپریشن کی طرف ہوگا یا کچھ ایسے ایریے میں، جو اچھا ایک مناسب پلاٹ میں بتا رہا ہوں، تو وہ آپ کو تقریباً 3 کروڑ کے 280، 75، 70 سے لے کے 3 کروڑ 3 کروڑ 5 کے آس پاس لوگ 3.25، 3.5 بھی مانگ رہے ہیں ادھر پلاٹ کے کنال کے، 50x90 اس کی ڈائمینشن ہوتی ہے۔ اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور کلیئر کر دوں، یوٹیوب نے ایک نیا وہ فیچر شروع کیا ہوا تھا جس میں اکثر لوگوں کو وہ ڈبنگ میں آواز جا رہی ہوتی ہے، لائک سپوز اب میں اپنی آواز میں بات کر رہا ہوں پر وہ اس کو چینج کر کے انگلش میں اس کو ڈبنگ کر دیا تھا، تو کافی لوگوں کی کل کی نہیں پرسوں کی جو ویڈیو تھی تو اس میں کافی لوگوں کی کمپلین آ رہی تھی کہ آپ نے ڈبنگ والا وہ کر دیا ہے تو یہ کیسے ہوگا۔ وہ ہماری طرف سے ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کو یہ شکایت آ رہی ہے تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ کے رائٹ کارنر پہ ایک سیٹنگ کا بٹن ہوگا، تو وہ سیٹنگ کے بٹن پہ جب آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے نیچے ایک لسٹ کھل جائے گی اسی اسکرین کے اوپر۔ جب وہ ایک لسٹ کھلے گی تو اس میں آڈیو ٹریک کا ایک وہ فیچر آئے گا، تو آپ آڈیو ٹریک پہ جب کلک کریں گے تو اس میں آپ کو انگلش اور ہندی لکھا ہوا آئے گا، تو آپ لوگوں نے ہندی کو کلک کر دینا ہے، تو وہ آٹومیٹک جو اوریجنل میری آواز اور اوریجنل میری بات چیت ہوگی تو وہ اس طرح آپ کو ویڈیو شو ہوگی۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی سوسائٹی یا سیکٹر کے حوالے سے ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو پورا لے کے جاؤں گا، راستہ بھی دکھاؤں گا، سارا ایریا بھی، اور جو باتیں ہوں گی سیدھی سیدھی اور سچی کروں گا۔ تو ویڈیو میری لمبی ہوتی ہے پر آپ لوگ اگر پورا دیکھیں گے تو فائدہ ہوگا آپ کو، اگر آپ سکپ کریں گے یا پورا نہیں دیکھیں گے تو تب بھی نقصان کوئی نہیں ہونے لگا آپ کا کہ کوئی نقصان۔ ہاں یہ ہوگا کہ اگر کل کو کوئی آپ کو مس گائیڈ کر لیتا ہے کسی سوسائٹی یا کسی سیکٹر کے حوالے سے تو وہ شاید آپ نقصان اٹھا لیں۔ تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔